یہ کہانی میرے ابو جان سنایا کرتے تھے کہ ایک قبرستان میں ایک آدمی نے رات کے وقت لاش کے ساتھ زنا کیا۔ وقت کے بادشاہ ایک نیک صفت انسان تھے۔ ان کے خواب میں ایک سفید پوش آدمی آیا اور اس نے کہا کہ فلانی جگہ پر فلانا آدمی اس گناہ کا مرتکب ہوا ہے، اور اسے حکم دیا کہ اس زانی کو فوراً بادشاہی دربار میں لا کر اسے مشیر خاص کے عہدے پر مقرر کیا جائے۔ بادشاہ نے وجہ جاننی چاہی تو فوراً خواب ٹوٹ گیا۔ وہ سوچ میں پڑ گئے۔ بہرحال سپاہی روانہ ہوئے اور جائے وقوع پر پہنچے۔ وہ زانی شخص وہیں موجود تھا۔ سپاہیوں کو دیکھ کر وہ بوکلا گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس کی موت کا وقت آن پہنچا ہے۔ اسے بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے اسے اس کا گناہ سنایا اور کہا، آج سے تم میرے مشیر خاص ہو۔ دوسری رات بادشاہ کو پھر خواب آیا، تو بادشاہ نے فوراً اس سفید پوش سے اس کی وجہ پوچھی کہ ایک زانی کے ساتھ ایسا کیوں کرنے کا کہا آپ نے؟ سفید پوش نے کہا، اللہ تعالیٰ کو اس کا گناہ سخت ناپسند آیا۔ چونکہ اس کی موت کا وقت نہیں آیا تھا، اس لیے تم سے کہا گیا کہ اسے مشیر بنا لو، تاکہ وہ عیش میں پڑ جائے اور کبھی اپنے گناہ پر نادم ہو کر معافی نہ مانگ سکے، کیونکہ اس کی سزا آخرت میں طے کی جا چکی ہے۔ مرتے دم تک وہ عیش میں غرق رہے گا، بلکہ خوش بھی ہوگا کہ جس گناہ پر اسے سزا دی جانی چاہیے تھی اس گناہ پر اسے اعلیٰ عہدہ مل گیا۔ سو اسے عیش اور بار بار موقع ملنا قدرت کا اسے گمراہی میں ہی ڈالے رکھنا مقصد تھا۔ ابو اٹھے، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، جب گناہوں پر آسانی ملنے لگے تو سمجھ لینا آخرت خراب ہو گئی ہے اور توبہ کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں تم پر۔ میں سن کر حیران رہ گیا۔ اپنے گریبان میں اور آس پاس نگاہ دوڑائی۔ کیا آج ایسا نہیں ہے؟ ہمیں بار بار گناہوں کا موقع ملتا ہے اور کتنی آسانی سے ملتا ہے اور کوئی پکڑ نہیں ہوتی ہماری۔ ہم خوش ہیں، عیش میں ہیں۔ کتنے ہی مرد اور خواتین کتنی ہی بار گھٹیا فعل کے مرتکب ہوتے ہیں اور مرد اور عورت اسے اپنی جیت کا نام دیتے ہیں، اور اگلی بار ایک نیا شکار ہاتھ میں ہوتا ہے۔ پہلی بار گناہ پر دل زور زور سے دھڑکے گا، آپ کا دماغ غیر شعوری سگنل دے گا، ایک ٹھیس اٹھے گی ذہن میں، جسم لاغر ہونے لگے گا، کانپنے لگے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب ایمان جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ سبق آموز ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کریں۔